شب قدر ہم نہیں جانتے. بھائی تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھیے گا، میں فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ ہم شب قدر کو نہیں جانتے. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں القدر فاطمہ. اللہ اکبر. لیلۃ القدر انا لیلۃ القدر، اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ. عجیب انداز ہے سیدہ کی عظمت کے بیان کا. ہم نہیں جان سکتے کہ سیدہ کا وجود کیا ہے. شب قدر میں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا. جو نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں، جس میں نازل ہوا ہے وہ بھی فاطمہ. اور کہاں نازل ہوا ہے؟ نزلہ علی قلبک، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کے قلب پر قرآن اتارا ہے. تو قرآن اترا ہے قلب مصطفیٰ پہ، یعنی نزول مکانی. قرآن کا نزول مکانی قلب مصطفیٰ ہے. قرآن کا نزول زمانی شب قدر ہے. تو شب قدر بھی بی بی فاطمہ، قلب مصطفیٰ بھی فاطمہ. فرماتے ہیں فاطمہ تو ہے قلبی، سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میرا قلب ہے. علامہ اقبال روزانہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک دن ان کے ابا برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے یہ تو سوائے نبی کے کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو کہنے لگے کیا مطلب ہے، قرآن نہیں پڑھوں؟ کہنے نہیں پڑھو ضرور، مگر یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ. قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. تو علامہ نے فوراً کہا ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف، کوئی برابر، کوئی شوہر نہ ہوتا. حضرت مریم کے برابر کوئی نہیں تھا، بغیر شوہر کے بیٹا ہوا ہے. کوئی تھا ہی نہیں برابر. تو حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ بغیر شوہر کے آئے. ایسے ہے جناب زہرا کے لیے اگر مولا علی نہ ہوتے تو جناب زہرا کا کوئی شوہر نہ ہوتا. میں محترم مجلسی میں سے ایک سوال کر رہا ہوں، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا. بتائیے یہ جناب زہرا کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ ایک کے اجرکم اللہ، ایک کے سر پہ ضربت ماری، ایک کو 4 گھنٹے تک کھڑا کیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی بلا آواز سے رونے کا. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ آنسو مانگے. یہ جو قطرہ عشق ہے نا، یہ جو آنسوؤں کا قطرہ ہے، یہ قبر میں بڑا کام آئے گا. یہ قبر میں بہت کام آئے گا. دنیا آئے گی بہت کام آتا ہے ہمارا یہ رونا، اس دن میں کام آتا ہے جی. مگر مرنے کے بعد حسین پہ رونے والی آنکھیں ان آنسو کی برکتوں کو دیکھیں گی. جو ہمارا مذاق بناتے ہیں نا کہ یہ روتے ہیں، ایسے منہ بنا بنا کے روتے ہیں، دیجیے ائمہ اہل بیت نے ہمیں رونے پہ لگایا ہے. انہوں نے کہا ہے تمہیں میرے جد پہ روتے ہوئے کتنے دن گزرے. امام رضا فرزند شبیب سے پوچھتے ہیں یہ ابن شبیب کربلا کب گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا مجھے 1 سال ہو گیا. حضرت نے فرمایا اگر ہو سکے تو ہر جمعرات کو جایا کرو. اجرکم اللہ. ہر جمعرات نہ جا سکو تو ہر مہینے جایا کرو. ہر مہینے نہ جا سکو سال میں 1 ضرور جاؤ. اور اے فرزند شبیب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے
جب پریشانی بڑھنے لگے تو غم دنیا میں نہ رونا، فب کے لیل حسین، میرے جد حسین پہ رو لینا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں نے کہہ دیا کہ دونوں کو مسجد میں مارا گیا، ایک کا سر سجدے میں تھا تو سر پہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگی، اور ایک مسجد میں گھنٹوں کھڑی رہی۔ جب واپس گئی ہیں نا تو مولا علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ فرمایا کسی نے مجھے بیٹھنے کا نہیں کہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اس کو بیٹھنے کا نہیں کہا گیا، اور پھر کہا گیا کوئی گواہ ہے؟ گواہ اس سے مانگے جا رہے ہیں جو اللہ کی توحید پر گواہ بنی میدان مباہلہ میں، میدان مباہلہ جو اللہ ہے پر گواہ بنی۔ عیسائیوں سے تو مناظرہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے یا تین ہے، وہ کہہ رہے تھے تین ہے، نبی کہہ رہے تھے ایک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی گواہی دیجئے کہ آپ سچے یا ہم سچے۔ نبی نے فرمایا ہم مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لا جائے گی، تو جو اللہ ہے کی گواہ دو۔ اللہ اکبر، اس سے کہا جا رہا ہے کہ گواہی لاؤ۔ بی بی نے اپنے بچوں کو پیش کیا، حسنین کو پیش کیا، کہ بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہے۔ پھر بی نے ایمن کو پیش کیا، اپنے بابا کس کو پیش کیا، تو کہا یہ بھی آپ کی کنیز ہے، اس کی گواہی نہیں ہے۔ تو بی بی نے فرمایا میرے پاس تو تحریر ہے، میرے پاس تو میرے بابا کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ تو ایک شخص نے کہا وہ تحریر دکھاؤ، تو بی چادر میں سے وہ تحریر نکالی۔ بی بی نے چادر میں سے تحریر نکالی، اس شخص تحریر کو پڑھا، اس میں نبی نے لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد میری فاطمہ کا کیا کیا ہے۔ تو ایک اور شخص نے کہا کہ کھاؤ، جب دوسرے بھی دیکھا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ ہمارے ہاں سندھ میں ایک شہر ہے لاڑکانہ، اس کے ایک بڑے خطیب تھے عبدالحمید چانڈیو، مولانا تھے، عالم تھے، وہ سرائکی میں بھی تقریر کرتے تھے۔ اس خط شاید کسی بزرگ کو یاد ہو، سندھی تو تھے وہ، تو سرائی تقریر کرتے تھے، پڑھتے تھے کہ بی بی سے تحریر لے کے پھاڑ کے پھینک دیے، تو وہ اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے انہیں نیچے پھینک دیتے تھے، اور پھر روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر اتر کے جاتے تھے، ٹکڑے اٹھاتے تھے، اور پھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ مجھ سے کہتے تھے بتاؤ مجھے کتنی دیر لگی، تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ بابا آپ کی امت نے آپ کی تحریر پڑھ دی۔ اللہ لعنت اللہ۔ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین جن کے ایصال ثواب اجلی سے ان کے درجات کو بلند فرما۔